السلام علیکم ایک بار پھر. اچھا میں آپ سے سر جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر سے آپ نے دبئی میں آپ کی پوسٹنگ تھی, کویت میں رہی ہے, کویت میں ہی رہی, اور کتنا عرصہ آپ نے جہازوں کے ساتھ کھیل کے وقت گزارا؟ 45 سال اس میں. 45 ہاں جی ہاں, اسی ایئرکرافٹ پہ ایئرکرافٹ کے ہوتے ہوئے. کیا وجہ ہے کہ اب ایکسیڈنٹس کی شرح بہت زیادہ ہو گئی ہے؟ یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اب جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں 80% ہیومن ایرر ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ مشین کی یا ٹیکنالوجی کی فالٹ نہیں ہوتی ہے, انسانوں سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں ایئر انڈیا کے بھی جو کریش آیا تو پتہ چلا کہ صاحب وہ پائلٹ نہیں اس کو آف کر دیا تھا, جان بوجھ کے کیا, یا اس کو مینٹل ایشو تھا یا جو بھی تھا, اس کو ہم بحث نہیں کر رہے. اب آپ اس کو جو بھی کہیں, میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ پائلٹ کیونکہ اب آنسریبل نہیں ہے, پائلٹ کی ڈیتھ ہو گئی, آپ جو بھی کہہ لیں. آئی ڈاؤٹ دو پائلٹ اینڈ کو پائلٹ وہاں پہ موجود تھا. آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, بہرحال ہیومن ایررز زیادہ ہو گئے. آپ ڈاکٹرز کو ہی دیکھ لیں کہ دیر واز اے ٹائم کہ ڈاکٹرز کا ڈائگنوسس ایسا ہوتا تھا کہ ڈاکٹر آپ کی پلس دیکھنے کے بعد, پہلے اس سے پہلے حکیم آپ کے پلس دیکھنے کے بعد, آنکھیں, اسٹول, ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بیماری کی تشخیص ہو جایا کرتی تھی. آج کل کے دور میں مشینوں پہ انحصار بہت زیادہ ہو گیا, ہم ٹوٹلی ڈپینڈ کرنے لگے. اب میری اور اپنی مثال ہی نوٹ کر لیجئے گا کہ دیر واز اے ٹائم کہ ہمیں فون نمبر ایک دوسرے کے یاد ہوا کرتے تھے. اب اپنے بچوں کا فون نمبر نہیں یاد ہوتا, بیکاز ہم اتنے یوز ٹو ہیں کہ مشین کو پکڑا اور مشین کو پکڑ کے وہیں پہ نمبر سکرول کیا اور ہم نے اس کو ڈائل کر لیا. میرا آج جو ایک نیوز ہے اس کو میں آپ کے ساتھ کور کرتی ہوں. اٹس ناٹ این کامن پرسن, غلطی 2 یا 3 طرف سے ہے. دس از واٹ آئی بلیو. آپ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ دوسرے کو ڈیفیم کرنے کے لیے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں, اور ایک عام آدمی انہی دنیا کے لیڈرز کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے عام آدمی بھی وہی کچھ کر رہا ہے. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, آپ جتنے پروگرامز کو دیکھتے ہیں, کیپشن کچھ اور ہوتی ہے, اندر کچھ اور ہوتا ہے. ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے, اٹس اے ویری ڈینجرس تھنگ, مگر اسی لیے ہم نے ایکسپرٹ کو یہاں پہ بٹھایا اپنے ساتھ. یورپین یونین کی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ٹریول کر رہی تھیں, اور کہا جاتا ہے کہ خیال سسپیکٹڈ کہ رشیا نے ان کے جی پی ایس, ان کے جہاز کے جی پی ایس سسٹم کو جیم کر دیا. میں کوٹ اینڈ کوٹس میں اسی طرح سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. دا نیویگیشن سسٹم آف اے پلین کیرنگ ارسلا, the president of European Union, was disrupted due to the suspected Russian interference. The European Commission has said, اب یہ یورپین کمیشن نے کہا ہے, کسی XYZ نے نہیں کہا. European Commission has said, a spokesperson said, the GPS jamming happened while the Commission President was about to arrive in the southern Bulgaria on Sunday, but she still landed safely. They added, we have received information from Bulgarian authorities that they suspect that this was due to the blatant interference by Russia. مجھے سیکنڈ ورلڈ وار یاد آئی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرل ہاربر کا جو واقعہ تھا, جسٹ امریکہ کو انوالو کرنے کے لیے واقعہ کسی اور نے کیا تھا, نام کسی اور کا لگ گیا, آپ کو یاد ہی ہوگا. اب سر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے, فائنینشیل ٹائم نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ جہاز میں تھیں اور جہاز کو لینڈ کرنا تھا تو اس کے جی پی ایس سسٹم کو انیکٹیو کر دیا گیا. یہ جس پہ فوری طور پہ یورپین کمیشن نے پیغام دیا ہے کہ ہماری پریزیڈنٹ کے جہاز کے ساتھ اگر یہ کیا گیا تو اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یورپین یونین یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے, اور رشیا کی یہ حرکت ٹو ان ایکٹیویٹ جی پی ایس سسٹم ان کے جہاز کا, اس میں انہوں نے کہا ہے اینڈ دیٹ دا انسیڈنٹ وڈ ری انفورس اٹس کمٹمنٹ ٹو ریمپ آور ڈیفینس کیپیبلٹی اینڈ سپورٹ یوکرین. اب اپنی جنگ کو بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ڈرانے کے لیے یہ کیا, مگر ہم اور زیادہ سپورٹ کریں گے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ کیا نیویگیشن سسٹم کو انیکٹیو کر دیا جائے, کیا جہاز صرف پابند ہے اسی کا؟ ہاؤ وڈ یو اینالائز اٹ؟ جی دیکھیں, نیویگیشن میں جب ہم بات کرتے ہیں ایئرکرافٹ کی تو جی پی ایس ایک
ایک ٹول ہے جو کہ یوز ہو رہا ہے. یہ سیٹلائٹ بیس ہے اور امریکہ کی کمپنی کا ہے. دوسرے لفظ کہیں کہ جی پی ایس کو کنٹرول جو ہے امریکہ کر رہا ہے. اس کی جیمنگ ممکن ہے اور کرتے ہیں, کیونکہ مثال کے طور پہ اگر کہیں جنگ چل رہی ہے, کچھ ہے, تو آپ نہیں چاہتے کہ میزائل جو ہے آپ کو آ کے ہٹ کرے, اور جو آپ کے خاص ایسے ٹارگٹ ہیں اس کے آس پاس اگر آپ اس کی جو ہے جیمنگ کر دیں تو یہ ہے کہ وہ پھر سیٹلائٹ وہ جو میزائل آ رہا ہے وہ پھر مس گائڈ ہو سکتا ہے, وہ گائیڈڈ میزائل جو ہے. تو اب یہاں پہ ایئرکرافٹ کے اندر صرف جی پی ایس تو نہیں ہے, اس کے اندر اس کا انڈیپینڈنٹ نیویگیشن سسٹم ایک جسے ہم انرشل نیویگیشن سسٹم کہتے ہیں, جو پہلے لگا. جی پی ایس تو ابھی آیا ہے جس کو آپ 10-15 سال پہلے کہیں یا 20 سال پہلے, یعنی ایک انٹرنل سسٹم بھی ہے, کسی انٹرنیٹ کا مرہون منت نہیں ہے وہ. اور اس کے علاوہ جو ہے گراؤنڈ بیس اور دوسرے اکوپمنٹ بھی ہیں, سسٹم بھی ہیں جس کے اوپر ایئرکرافٹ جو ہے وہ نیویگیٹ کرتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں جیسے وی او آر سسٹم ہے, ڈی ایم ای سسٹم ہے. تو اس سے وہ اپنی پوزیشن فکس کرتا ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ جو آپ کا ٹریفک اے ٹی سی ہے وہ ایئرکرافٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اب اگر آپ مشرف کا ایئرکرافٹ جو تھا وہ جو لینڈ نہیں کر پایا تو اس کے پاس تو ساری نیویگیشن تھی, لیکن وہ اے ٹی سی جو تھا اس کو وہ نہیں آنے دے رہا تھا. وہ ان کی وہ تھا کہ انڈیا میں اتر جاؤ, تو اس وقت تو نیویگیشن ساری آپ کی کام کر رہی تھی. تو اے ٹی سی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے اس کے اندر, جو ایئرکرافٹ کو صحیح طریقے سے اتارنا, اس کو کس راستے پہ جا رہا ہے, کس ہائٹ پہ جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, تو وہ اے ٹی سی والا کر رہا ہے اس کو. تو یہاں پہ بھی اے ٹی سی بھی ہے. اچھا, جی پی ایس اگر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیریا اور عراق میں ٹرکی کے جو بارڈر ہے, اس کے پورا پورشن جو ہے وہاں پہ یہ سالوں سے جیمنگ چل رہی ہے, کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے. جہاز توڑتے ہیں, اس جگہ پہ جہاز اڑتے ہیں اور ایئرکرافٹ کے اوپر جو ہے وارننگ آتی ہے. اور ایئرکرافٹ میں پہلے جو تھا پائلٹ جو تھا وہ بہت رپورٹ کرتا تھا, کیونکہ اس میں کیا میسج آ جائے گا, جی پی ایس فالٹ. اب وہ پائلٹ جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر دے گا جی پی ایس فالٹ, اس سے ریلیٹڈ اور جو بھی ہوں گے, اے ڈی ایس بی کر کے فالٹ آ جائے گی. تو یہ مختلف فالٹ جو ہے وہ آئیں گی اس کے اندر. لیکن یہ ہے کہ بعد میں ایئر بس نے باقاعدہ ایک نوٹس بھیجا کہ اگنور دس ون, کیونکہ یہ ایئرکرافٹ کی فالٹ نہیں ہے, کیونکہ صرف جو ہے وہاں پہ سگنل نہیں آ رہا تھا, اس لیے ایئرکرافٹ نے اس کو جو ہے یہ آپ کو فالٹ دیا ہے. تو ایئرکرافٹ کے اندر فالٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی میں یہی سمجھوں گا اور کہوں گا کہ اس میں اگر جی پی ایس کی وہ میسج وہ سگنل نہیں آ رہا تھا, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایئرکرافٹ نیویگیٹ نہیں کر سکتا. اور ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ ود ٹیکنالوجی, ود ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی, حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں پہلے ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے تھے, اب ہم اپنے بچوں کا نمبر بھی بھول گئے کہ وہ اتنا شارٹ کٹ ہو گیا ہے. تو یہی حال جو ہے وہ پائلٹس کا بھی ہو گیا ہے. اتنی ایڈوانسمنٹ ہے, اتنی آٹو پائلٹ اور سب کچھ ہے, انگیج کر دیا. اسی لیے جو وہ پائلٹ سے کہا جاتا ہے کہ اسٹارٹ فلائنگ دی ایئرکرافٹ, کہ آپ جو ہے صرف ہر چیز آٹومیٹڈ ہے, اب آپ صرف مانیٹر کر رہے ہیں کہ آپ اچھا جب وقت پڑتا ہے, جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر آپ کے ہاتھ پیر بھول جاتے ہیں کہ آپ جو ہے جو فزیکلی اور جو ہے مینولی فلائی نہیں کر رہے. تو اگر ایک کوئی چیز جی پی ایس وغیرہ جو ہے کام نہیں کر رہا تو آپ کے پاس بہت ساری ایڈس ہیں جس سے آپ نیویگیٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کو اے ٹی سی جو ہے وہ آرام سے کہیں پہ بھی آپ کو وہ کر سکتا ہے, اڑا کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے ممکن. تو یہ میں اس سے نہیں ہوں گا کہ صرف جی پی ایس جو ہے اس کو میرے خیال میں ہائپ بنایا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو, میں اس کو نہیں کہتا کہ کس نے کیا ہے, لیکن اس کے اوپر صرف یہ انگلی اٹھانا کہ اس نے کر دیا, اس کی وجہ سے یہ سر آپ نے ابھی ایک لفظ اے ٹی سی کا جب ذکر کیا اور آپ نے جناب پرویز مشرف صاحب کے پلین کا بھی ذکر کیا, تو آپ نے کہا کہ وہاں پہ گراؤنڈ سے ان کو سہولت نہیں فراہم کی گئی تھی اور ان کو کہیں اور لینڈ کرنے کا, انڈیا میں لینڈ کرنے کا کہا جا رہا ہے. جی ہاں, اچھا, ایسی قصور رہتا. اب بلغاریہ یہ کہتا ہے کہ رشیا نے یہ جیم کیا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جنگ میں دھکیلنے کے لیے اور مزید وہ ایکٹیویٹی کرانے کے لیے اٹ کین بی بلغاریاز رول. اب یہ تو پھر بہت ہی ویسی پالیٹکس ہے نا, ڈرٹی پالیٹکس کہیں یا جو بھی ہے آپ اس کو. The world is in dirty politics at the moment. ہاں, بس وہ ایک دوسرے کے وہی ہے کہ ریسورسز پہ قبضہ کرنا ہے, اس کے لیے کسی کو کہیں بھی ڈھکیل دو, کچھ کر دو. تو میں ایز اے کامن مین تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے. اچھا, نارملی دیکھیے جب بتی جاتی ہے, جب یہ آپ کے یو پی ایس سسٹم آیا تو لائٹ گئی تو آٹومیٹکلی کک ان ہو جاتا ہے دوسرا سسٹم, آپ کا یو پی ایس آن ہو جاتا ہے. اور جہاز میں اتنے لوگوں کی زندگی پائلٹ کے رحم و کرم پہ ہے, تو اگر بیکاز ابھی مجھے اٹ میڈ می سینس کہ گائیڈڈ میزائلس کو
پریشان کرنے کے لیے یا ان کو مس گائڈ کرنے کے لیے, مسگائڈ کرنے کے لیے جیمنگ کا سسٹم ہے. تو جب ایک سسٹم انیکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی دوسرا سسٹم کک ان کر سکتا ہے. دیکھیں یہاں پہ وہی بات ہے کہ یہاں جو فلائٹ ایئرکرافٹ کو جو اڑا رہا ہے اس کے اندر ایک جو مین کام کر رہا ہے وہ ہے FMS, اس کو کہتے ہیں فلائٹ مینجمنٹ سسٹم. اب فلائٹ مینجمنٹ سسٹم میں جو ہے مختلف سینسر سے انپٹ آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ انپٹ سے وہ کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ اپنی پوزیشن کو فکس کر رہا ہے. بیسیکلی ایئرکرافٹ کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ کرنا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں. اس کے لیے جو ہے اس کو GPS کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے لیے 2 انفارمیشن چاہیے. ایک تو الٹیٹیوڈ, ہائٹ, اگر آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے کہ وہ اسپیس میں ایئرکرافٹ کدھر ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں, الٹیٹیوڈ اور اس کے 2 کمپوننٹ جو کہ لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ ہے. جس طرح آپ کے پاس یہ 2 چیزیں, طول اور بلد, ہاں طول اور بلد, آپ بالکل صحیح بولا. اگر آپ کو وہ ہو اور آپ کو اس کی ہائٹ بھی پتہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ایئرکرافٹ کدھر ہے, ٹھیک ہے نا. اور اٹ ٹیلز ایوری تھنگ, جہاز سب کچھ. ہاں, تو اب یہ کہ ایک GPS بھی اس میں آپ کو ایک ایڈڈ انفارمیشن دے رہا ہے. GPS آپ کو بتا رہا ہے کہ تمہارا جو ہے, اب وہ جو فلائٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو انپٹ آ رہی ہے تھرو دی سیٹلائٹ. یہ جو نیویگیشنل ایڈ ہے جسے ہم GPS کہتے ہیں, وہ بتا رہا ہے کہ بھائی تم اس جگہ پہ ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری جو ہیں اور بھی نیویگیشنل ایڈ جو گراؤنڈ بیسڈ ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں VOR, VHF اومنی رینج, ٹھیک ہے نا. ادھر سے بھی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے, سگنل آ رہا ہے اور وہ کیلکولیٹ کر رہا ہے. دوسرا ہے جیسے میں نے کہا کہ DME, ڈسٹینس میجرنگ, وہ اکوپمنٹ کر کے جو ہے سسٹم جو ہے اس کا. اب اس میں جو ہے وہ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ یہاں پہ ہیں پوائنٹ A پہ, اس کے ادھر ایک اتنے فاصلے پہ, یہ اتنے فاصلے پہ, یہ اتنے فاصلے پہ, تو آپ کو پتا ہوگا میں اس جگہ پہ ہوں. تو یہ جو ہے ایئرکرافٹ خود کیلکولیٹ کر رہا ہے ان ساری ایڈس کے ساتھ. اس میں اگر GPS کا سگنل لاسٹ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے اوپر اتنا اثر پڑے گا نہیں. دس از مور پولیٹیکل. بہت شکریہ سر آپ کا. اسی کو میں لنک کرتی ہوں اگلی نیوز کے ساتھ. ابھی میں نے آپ کے ساتھ کہا کہ گریٹا تھنبرگ جو ہیں وہ اپنا فلوٹیلا لے کر کے جا رہی ہیں. میں اس کو کوٹ اینڈ کوٹس میں معذرت کی خواست کر پڑھنا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں 8 فلوٹیلا with Greta Thunberg set to sail from Gaza. یہ کل سنڈے کو اس نے کیا تھا. بریک اللیگل سیج, جو انہوں نے غزہ کو اپنے قبضے میں لے لیا, اس کو توڑنے کے لیے. unspecified number of vessels due to depart Barcelona on Sunday. ایک سے زیادہ یہ ویسلز جو ہیں یا بوٹ جو ہیں وہ روانہ ہو رہی ہیں غزہ کی طرف. A flotilla carrying humanitarian aid and activists including Swedish climate جو گریٹا تھنبرگ ہیں وہ بھی ہیں, is due to leave for Barcelona on Sunday to try to break the illegal siege of Gaza. غزہ کو جو انہوں نے اپنے لیا ہوا ہے. The vessel will set off from Spanish port city, وہاں سے ہوگی. اب ہوا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آئرش گورنمنٹ ہے وہ بڑا غلط رول پلے کر رہی ہے. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, بچوں کو, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور دوسری طرف وہ غزہ اسرائیل کے جو بانڈز ہیں ان میں وہ انویسٹ بھی کرتے ہیں. اب میں اس کو کروں, وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ آئلینڈ, اب وہاں یہ جتنے ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 1988 سے 89 تک تقریباً 89 کنٹریز نے فلسطین کو ایکسیپٹ کر دیا تھا, اور آئرلینڈ نے اتنی دیر بھی لگائی. فلسطین کے ساتھ آئرلینڈ کی یکجہتی کو رومانوی رنگ دیا جاتا ہے, یعنی ایک طرف تو وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ اسرائیل کو بھی فل فلیش سپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. وہاں کے لوگوں نے یہ کہا ہے, میں کوٹ اینڈ کوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, کہ فلسطینی کارکن ہمارے حکمرانوں کو فلسطینی جو لوگ ہیں یا یہ جتنے ایکٹیوسٹ ہیں وہ آئرش گورنمنٹ کی منافقت کو پہچانتے ہیں. اب منافقت یعنی آن ون ہینڈ سے سم تھنگ, آن دا ادر ہینڈ پریکٹیکلی ڈو ٹوٹلی ڈفرینٹ. انہوں نے کہا کہ ہم نے مئی 2024 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا, آئرلینڈ نے 2024 میں تسلیم کیا تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم 142واں ملک تھے, جبکہ 1988-89 میں 89 کنٹریز نے ایکسیپٹ کر لیا تھا.
فلسطینی کارکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیول پالیسی ہے اس سے واقف کار بھی ہیں. یورپین یونین میں آئرلینڈ پر جرمنی جیسی سخت نظر نہیں ڈالی جاتی، حالانکہ کہا جاتا ہے، جو ایکٹیوسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئرلینڈ ایکولی اس جرم میں برابر کا شریک ہے. اور آئرلینڈ میں احتجاج کے لیے ماحول، یعنی لوگ نکل کے پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ 2 سپٹمبر کو جو آئرلینڈ کا سینٹرل بینک ہے وہ اسرائیلی بانڈز کی منظوری دینے والا ہے. اب اسرائیلی بانڈز کی منظوری صرف آئرلینڈ سے دی جاتی ہے اور آئرلینڈ کا سینٹرل بینک دیتا ہے، جس پہ اسرائیل منافع کماتا ہے اور وہ منافع کا پیسہ اسلحے کی خریداری میں لگاتا ہے، اور یہ یورپین کنٹریز اور باقی ممالک وہ اسلحہ اس کو بیچتے ہیں. اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ کیٹرپلر، اب ایک کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے کیٹرپلر کمپنی، اس نے بھی سینٹرل بینک سے اپنا پیسہ سارا کا سارا نکال لیا، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو انویسٹ دیئر منی ان جو اسرائیلی بانڈز ہیں ان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی جو ہے، ہم جب سینٹرل بینک میں پیسہ لگاتے ہیں تو وہ اسرائیل کو بلڈوزر یا وہ اسلحہ فراہم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں. اسپین مکمل اسلحہ کی پابندی کی طرف چلتا جا رہا ہے. یہ سب عوامی رائے سے ابھی پیچھے ہیں، مگر باقی یورپین ممالک سے آگے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جب ظلم ختم ہو جائے گا سب کہیں گے ہم اس کے خلاف تھے، جب ختم ہو جائے گا. مگر وہ کہتے ہیں جب ظلم ہو رہا ہے تو یہ گریٹا تھنبرگ اور جتنے اور ان کے ساتھ اور ایکٹیوسٹ ہیں، دے آر آل یورپین، دے آر آل فرام دیز کنٹریز، دے آر ناٹ مسلمس. مگر وہ اس دکھ کو، اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اب یہ دوبارہ فلوٹیلا جا رہا ہے. لیٹس سی ہاؤ اسرائیل ریئیکٹس آن اٹ. اسٹے ٹیونڈ.